ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. سامعین گرامی، نبی علیہ السلام کی ذات ہمارے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے اور نمونہ ہے. نبی علیہ السلام کی زندگی، آپ کا طریقہ، آپ کا رہن سہن ہمارے لیے مشعل راہ ہے. ایک مسلمان کا یہ طرز اور یہ طریقہ اور شیوہ ہونا چاہیے کہ جب وہ اپنی زندگی میں قدم اٹھائے تو قدم اٹھانے سے پہلے رہنمائی لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے. اور آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت ہمارے لیے اس قدر محبوب ہے کہ آپ کی محبت ایک مسلمان کے لیے واجب اور ضروری ہے. ہر ایک مسلمان کو اللہ کے رسول کی ذات اس قدر محبوب ہونی چاہیے کہ ساری دنیا کو ٹھکرانا پڑ جائے تو ٹھکرا دے، لیکن اللہ کے رسول کی ذات سے محبت کا انکار نہ کرے. آپ کی ذات سے محبت کرنا ایک مسلمان کا اول ترین فریضہ ہے. اور ربیع الاول کے دن چل رہے ہیں، آپ سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز اور ایمان کا حصہ ہے. اور آپ سے سچی محبت کرنا اور آپ کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ ایک مسلمان پر اہم ترین فریضہ ہے. اور محبت میں سچا انسان اور اس کی محبت میں صداقت ہوتی ہے جو اپنی محبت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور اپنے محبوب کی باتوں پہ لبیک کہتا ہے، اپنے محبوب کی بات پر سر تسلیم خم کر دیتا ہے. اللہ کے رسول اگر ہمارے محبوب ہیں، آپ ہماری جو ہے وہ سب سے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل کی حیثیت سے ہمارے سامنے ہیں، تو جب آپ نے حکم دیا تو ایک مسلمان کا اول ترین حق یہ بنتا ہے کہ وہ آپ کے حکم پر سر تسلیم خم کر دے. یہ محبت کا سب سے بڑا تقاضا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر بھی یہی چلتا ہے کہ نام سے محبت جتانے والے اور زبان سے محبت بتانے والے اور زبانوں سے دعویٰ کرنے والے، محبت تو بڑی ہے لیکن تقاضا پورا نہیں، تو اس محبت کو محبت نہیں سمجھا جاتا. ایک بیمار ماں ہے، اسے خدمت کی ضرورت ہے، اسے دعاؤں کی ضرورت ہے، اسے ادویات کی ضرورت ہے، لیکن بیٹا کہتا ہے جی میں اپنی ماں سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن ماں کی خدمت نہیں کرتا. ماں سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن اپنی ماں کو دوائی خرید کے نہیں دیتا، ماں کی ضروریات کو پورا نہیں کرتا. محبت تو ہے ماں سے، لیکن محبت کا تقاضا کیا تھا کہ ماں کی خدمت کرتا، لیکن خدمت نہیں کر رہا. اسے کوئی دنیا والا سچا محبت کرنے والا نہیں کہے گا کہ محبت کر رہا ہے لیکن ماں کی بات نہیں مانتا.
وہ کسی نے مثال دی تھی نا کہ کہنے والا جو محبت میں جھوٹا ہوتا ہے، باپ نے کہا بیٹا یہ گلاس پانی کا پکڑانا، کہتا ہے ابو جان آپ سے محبت بڑی ہے لیکن گلاس پانی کا نہیں پکڑایا جاتا۔ یہ کیسی محبت ہے کہ آپ اگر ایک گلاس پانی کا پکڑا نہیں سکتے، اپنے والدین کی بات پر لبیک نہیں کہہ سکتے، تو آپ کو والدین سے کیسی محبت؟ تو محبت ضروری ہے، اللہ کے رسول سے محبت واجب اور فرض ہے، اور اس محبت کا تقاضا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ جو ان تقاضوں سے دور ہے وہ محبت سے دور ہے، اور محبت تب سچی ہوگی جب آپ اس محبت کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے کی مثالیں صحابہ نے قائم کی، اور آپ سے محبت تو اس قدر ضروری اور فرض ہے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون الیہ احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ نے فرمایا اس وقت تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاتا۔ تو آپ کو ہم نے کائنات سے سب سے زیادہ اعلیٰ اور عرفہ اپنا محبوب بنانا ہے۔ ہمارے ایمان کی تکمیل تب ہوگی جب اللہ کے رسول ہمیں ساری کائنات سے بڑھ کے محبوب ہوں گے۔ اور ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ کے رسول ہمیں ساری کائنات سے محبوب ہیں؟ پتہ ہمیں تب چلے گا کہ ایک طرف ساری کائنات ہو اور ساری دنیا کی باتیں ہوں، ایک طرف اللہ کے رسول کی بات اور حدیث آ جائے، ہم اللہ کے رسول کی بات کا اقرار کریں، اور اس بات کا اقرار کرتے ہوئے اگر ہمیں ساری دنیا کا انکار بھی کرنا پڑے تو ہم انکار کریں، تب جا کے ہمیں اللہ کے رسول کی ذات سب سے زیادہ محبوب ہوگی، تقاضا پورا ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے تھے، ہاتھ میں ہاتھ تھا، بڑی پیار اور محبت سے کہنے لگے اے اللہ کے رسول لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا مِنْ نَفْسِي۔ کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے آپ ساری دنیا سے بڑھ کے محبوب ہیں لیکن میری ذات سے بڑھ کر محبوب نہیں ہیں۔ تو آپ نے فوراً کہا لا اے عمر، جب تک تجھے میں تیری ذات سے بھی بڑھ کر محبوب نہیں ہو جاؤں گا تب تک تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اور حضرت عمر کی اتباع اور پیروی کا عالم یہ تھا کہ وہی کھڑے ہاتھ میں ہاتھ تھا، اقرار کر دیا، کہا اللہ کے رسول لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، کہ آج کے بعد آپ مجھے میری ذات سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الآن یا عمرو، اے عمر اب تیرا ایمان کامل ہو گیا ہے کیونکہ اب تجھے میں تیری ذات سے بھی زیادہ محبوب ہو گیا ہوں۔ اور محبت کرنے والے اللہ کے رسول کے صحابہ نے آپ سے محبت کی، پھر ان محبت کے تقاضوں کو پورا کیا، اور آپ سے محبت کرنے والے، آپ کا ساتھ چاہنے والے صحابہ تھے کہ جنہوں نے اس طرح محبت کی کہ آپ کی محبت اور آپ کی رفاقت سے بڑھ کے ان کے لیے دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی۔ سیدنا ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا مشہور واقعہ، بچے تھے، کہتے تھے میں اللہ کے رسول کے لیے رات کے وقت کبھی کبھار آپ کے ہاں رات گزارتا، تو جب رات کو آپ قیام کے لیے اٹھتے نا تہجد پڑھنے کے لیے، تو میں آپ کے سامنے پانی پیش کرتا، وضو کے لیے پانی، اگر آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا۔ ایک دن اللہ کے رسول کی محبت نے جوش مارا، بچے تھے، دیکھ کے کہا سل، اے بچے سوال کر، جو تجھے چاہیے میں تجھے عطا کروں گا۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی رسول سے کہا تمہیں جو چاہیے سوال کرو۔ اللہ کے رسول نے یہ کھلا چیک سامنے رکھ دیا تھا، جو لکھے گا تجھے مل جائے گا، لیکن صحابی رسول کی محبت کا عالم یہ تھا کہ جو مانگتے مل جانا تھا، لیکن کیا کہا اے اللہ کے رسول اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے۔ یہ تھا محبت کا عالم، یہ تھی محبت کہ آپ نے فرمایا آوا غیر ذالک، چلو ساتھ تو مل جائے گا، کچھ اور چاہیے، بتا کچھ اور چاہیے، تو کہنے لگے نہیں بس آپ کا ساتھ چاہیے۔ ہمارے جیسا ہوتا اربوں مانگتا، کروڑوں مانگتا، گاڑی مانگتا، دنیا کی خواہشات، کیونکہ ہماری نظر صرف دنیا تک ہے، ہم نے دنیا کے بنگلے دیکھے ہیں، دنیا کی گاڑی دیکھی ہے، دنیا کی عیش و عشرت دیکھی ہے، ہم نے دنیا کا نظام دیکھا ہے،
دنیا کی ریل پیل دیکھی ہے، ہم نے آخرت کے بارے میں کبھی سوچا نہیں۔ جنت کی نعمتوں کو کبھی اپنے تصور میں لا کے دیکھو، تم دنیا بھول جاؤ گے۔ اس صحابی رسول نے کہا کہ مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، مجھے چاہیے تو صرف آپ کا ساتھ چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میرا ساتھ چاہتے ہو فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو پھر کثرت کے ساتھ سجدے کیا کرو، تمہیں میرا ساتھ نصیب ہو جائے۔ آج اللہ کے رسول کا ساتھ چاہنے والے تو بڑے ہیں، اللہ کے رسول کا ساتھ چاہنے والے اور اس خواہش کو پورا کرنے والے تو بڑے ہیں، لیکن اس خواہش کی تکمیل کے لیے جو اللہ کے رسول نے طریقہ بتایا ہے، راستہ بتایا ہے، اس راستے پہ چلنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ کثرت سے سجدے کرو۔ کثرت سے سجدے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ 5 وقت کے پکے نمازی بن جاؤ اور سنتیں ادا کرو، نوافل ادا کرو، رب کے حضور کھڑے ہو کے قیام کرو۔ تمہارے کثرت کے ساتھ سجدہ کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت میں اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ وہ صحابہ تھے نا، جب محبت کا سوال کرتے تھے پھر محبت کو تقاضوں کو بھی پورا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول تو صحابہ کو اس قدر عزیز تھے کہ صحابہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کیا کرتے تھے کہ کب دوسری نماز کا وقت ہو، اللہ کے رسول مسجد میں آئے اور ہم آپ کا دیدار کریں۔ اور اللہ نے قرآن میں فرما دیا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلی فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا، اپنے پیغمبر سے کہا، اے میرے پیغمبر لوگوں کو اعلان کر کے بتا دیں کہ اگر ان کا مال، ان کی اولاد، ان کی بیگمیں، ان کے گھر، ان کا کاروبار، ان کا کنبہ قبیلہ اگر ان کو آپ کی ذات سے زیادہ محبوب ہے تو پھر اللہ کے حکم کا انتظار کریں، اللہ کی پکڑ کا انتظار کریں، کیونکہ ایک مسلمان کا طریقہ اور شیوہ یہ ہے کہ اسے اللہ کے رسول کی ذات، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی زوجات اور اپنا کنبہ قبیلہ، اپنی برادری، اپنی جماعت اور اپنے گھر بار اور اپنے کاروبار سے بڑھ کے اللہ کے رسول کی ذات محبوب ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے رسول کی ذات جب محبوب ہوگی تو پھر اللہ کے رسول کی بات بھی اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے۔ تقاضا ادب پہلا تقاضا ہے محبت کے قرینوں میں۔ ہم محبت تو بڑی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا احترام کیا جائے، آپ کا ادب کیا جائے، آپ کا فرمان سنایا جا رہا ہو تو غور سے سنا جائے، آپ کا فرمان بتایا جا رہا ہو تو اس پر عمل کیا جائے، آپ کا حکم سامنے آئے تو سر تسلیم خم کر دیا جائے، آپ کا حکم سامنے آ جائے تو آپ مر مٹنے کے لیے، اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر آپ زبان سے دعویٰ محبت کریں کہ حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے، سارا دن نعرہ لگاتا رہے لیکن شام کے وقت عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں نہ جا سکے، یہ کیسا دعویٰ ہے؟ اور ساری رات تو جلوس نکالے اور ساری رات کانفرنس میں حرمت رسول پر جان بھی قربان کے نعرے لگاتا رہے، لیکن فجر کے وقت اٹھ کے بستر کو چھوڑ کر نماز فجر جماعت کے ساتھ ادا نہ کر سکے۔ رسول اللہ سے محبت تو ہے لیکن تقاضا پورا نہیں کر رہا۔ اللہ کے رسول سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے آپ کی محبت کی جو ہے وہ نظر جھلکنی چاہیے، آپ کے محبت کی تصویر نظر آنی چاہیے، آپ کے پیار کا منظر نظر آنا چاہیے، اور آپ کے پیار کی ہمارے گھروں میں منظر کشی ہونی چاہیے۔ کیسے؟ جس طرح اللہ کے رسول رات کو کھڑے ہو کے اپنے گھر میں تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول سنتیں اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے، نوافل اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اپنے گھر کے اندر ہر ایک کو پیار دیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو اور اپنی بیٹیوں کو ادب اور انصاف کے ساتھ معاملات بتایا کرتے تھے، اپنے جو ہے صحابہ کو اور صحابہ کے بچوں کو انصاف اور اسی طرح
ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کا درس کیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے گھروں میں محبت رسول کے دعوے تو ہیں لیکن گھروں سے انصاف ختم ہو گیا ہے، محبت رسول کے دعوے تو ہیں لیکن گھروں سے محبت ختم ہو گئی ہے، محبت رسول کے دعوے تو ہیں گھروں سے اتفاق ختم ہو گیا ہے، پردہ ختم ہو گیا ہے، حیا ختم ہو گئی ہے، نماز کا تصور اور نماز کی ترجیحات اور نماز کی ترغیب آج ہمارے گھروں میں ختم ہو گئی ہے کہ باپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے لیکن باپ کے دل میں اب اتنی بھی جرت نہیں کہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے جائے۔ باپ کا یہ فرض اور فریضہ ہے کہ اگر خود نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اپنے بچے کو بھی نماز پڑھنے کے لیے لے کے آئے۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے، اپنے بیٹے کو نماز پر جو ہے وہ پکا کرنا اور نماز کی تربیت دینا۔ یہ مسجد کے قاری اور عالم کی ذمہ داری بعد میں ہے، پہلے نمبر پہ ذمہ داری باپ کی ہے۔ اگر وہ محب رسول ہے اور مطیع رسول ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے گھر میں بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کے نظام کو لاگو کرے۔ صحابہ ایسے ہی صحابہ نہیں بن گئے، انہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ایسی مثالیں قائم کی کہ کائنات ایسی مثالیں دینے سے قاصر ہے۔ اللہ کے رسول کے صحابہ نے آپ سے اتنا پیار کیا، اتنی محبت کی کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود ثقفی اسلام لانے سے پہلے صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ والوں کی طرف سے اللہ کے رسول کے پاس آئے معاہدہ کرنے کے لیے، تو واپس جا کے انہوں نے مکہ والوں کو اپنا چشمدید واقعہ، اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سنایا۔ کہنے لگے میں نے بڑے بڑے سرداروں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے وڈیروں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، میں نے بڑے بڑے چودھریوں کو دیکھا ہے، لیکن جتنی عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کی کرتے ہیں اتنی عزت آج تک کسی کے ساتھیوں نے کسی کی نہیں کی۔ کہنے لگے اتنی عزت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے گرنے والا لعاب بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کا آپ کا پانی زمین پر نہیں گرتے دیتے، آپ حکم جاری کرتے ہیں، گردنیں کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، آپ جب بات شروع کرتے ہیں سارے صحابہ چپ سادھ لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں، آپ کے ایک حکم پر اپنا سر کٹوانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ تھے اصل محب رسول، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے۔ محبت رسول کے دعوے آسان نہیں، ان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اور یہ بھی ایک مسلمان کا فریضہ ہے کہ اگر محبت کرتا ہے تو تقاضا سامنے رکھے کہ ایک طرف اگر برادری کے رسم و رواج، ایک طرف بڑے وڈیروں کی باتیں، ایک طرف اماموں کی باتیں، ایک طرف محلے داروں کے تانے، ایک طرف لوگوں کی باتیں، ایک طرف اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے، ایک طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ جائے، اور ایک مسلمان کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ سارے رسم و رواج، سارے تعصبات، سارے بڑے وڈیروں کی باتیں وہ تو ٹھکرا سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول کی حدیث کو کبھی نہیں ٹھکرا سکتا۔ یہ مسلمان کا طریقہ اور شیوا ہے۔ اور اسی طرح صحابہ نے جو مثالیں ہمارے سامنے رکھی، جنگ خیبر کا موقع تھا، صحابہ نے سارا دن جنگ کی، تھکے ہارے شام کے وقت گدھے کو ذبح کیا، اس وقت گدھا حلال تھا، گدھے کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، گوشت بنا کے گبوٹیاں بنا کے اس کو ہنڈیا کے اندر ڈالا، ہنڈیا پک رہی ہے، سارا دن جنگ کی ہے، تھکے ہارے، شام کو سخت بھوک کا شکار ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ صحابہ گدھے کے گوشت کو پکا رہے ہیں، ہنڈیا ابل رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے ایک منادی کرنے والے کو بھیجا۔ سیدنا ابو طلحہ نے جا کے منادی کی، آواز لگائی، لوگوں میں اعلان کر دیا، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیۃ فاکفئت القدور۔ اللہ کے رسول کا اعلان کر دیا گیا کہ لوگوں، آج کے بعد اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں گھریلو گدھے کے گوشت کھانے سے روک دیا ہے، آج کے بعد گدھے کا گوشت حرام ہو گیا ہے۔ صحابہ نے چولہے پر پڑی ہوئی ہنڈیا کو، پکتا ہوا گوشت جو پکنے کے قریب تھا، ابل رہا تھا، ان ہنڈیوں کو انڈیل دیا، سارے کا سارا گوشت گرا دیا، ضائع کر دیا۔ آپ کا آرڈر آنے کی دیر تھی، حکم آنے کی دیر تھی کہ فوراً تعمیل کر دی، کوئی بہانہ نہیں لگایا، کوئی ہیلا نہیں کیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول سارا دن ہم نے جنگ کی ہے،
تھکے ہارے ہیں، پیٹ خالی ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، ابھی یہ جو پک رہا ہے یہ کھا لینے دیجئے، بعد میں ہم نہیں کھائیں گے، ایک لقمہ کھا لینے دیجئے، یہ جو پک رہا ہے یہ کھا لینے دیجئے، ایک دفعہ بھوک مٹ جائے اس کے بعد ہم گدھے کا گوشت کھانا چھوڑ دیں گے۔ کسی ایک صحابی نے اپنی زبان سے اف تک نہیں کہا۔ جب پتا چلا کہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے تو سارے کا سارا گوشت بہا دیا، بھوک برداشت کر لی، بھوکے پیٹ سونا برداشت کر لیا، اپنا فاقہ برداشت کر لیا، لیکن اللہ کے رسول کی بات کا انکار نہیں کیا۔ یہ تھی ان کی محبت، ان کا تقاضا۔ اللہ نے ایسے نہیں ان کو مقام دیا، اللہ نے ایسے نہیں رضا کا اعلان کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کیونکہ انہوں نے محبت رسول کا دعویٰ کیا، پھر اس دعوے کو پورا کیا، پھر اس کے تقاضوں کو ادا کیا، پھر اللہ کے رسول کے ایک ایک حکم پر اپنا سر اور اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ حقیقی محبت کر کے ہمارے لیے مثالیں قائم کر دی۔ اللہ کے رسول کے ایک صحابی، اب بے شمار واقعات، آپ علیہ السلام نے جب شراب حرام ہوئی، پہلے شراب حرام نہیں تھی اور اب اتنی شراب پیا کرتے تھے کہ محفلوں میں شراب، دسترخوانوں پہ شراب، بڑے وڈیروں کے گھروں میں شرابوں کے مرتبان اور برتن بڑے بڑے ہوتے تھے، شراب کے انبار لگے ہوتے تھے، لیکن اللہ کے رسول نے جب شراب کو حرام کرتے ہوئے اس کا اعلان کرنے کے لیے اپنے پیغام رساں کو مدینے کی گلیوں میں چکر لگوایا، جاؤ مدینے کی گلیوں میں جا کے اعلان کر دو، الا آج کے بعد حرمت الخمر، آج کے بعد شراب کو حرام کر دیا گیا ہے۔ سیدنا انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضرت ابو طلحہ کے گھر ایک محفل کے درمیان جام کو پیش کر رہا تھا، شراب ڈال ڈال کے لوگوں کو پلا رہا تھا، اچانک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، الا قد حرمت الخمر، لوگوں خبردار ہو جاؤ، آج کے بعد شراب حرام کر دی گئی ہے۔ سیدنا ابو طلحہ نے شراب پیالے میں تھی، جام ہاتھ میں تھا، یہ نہیں کہا کہ ابھی آخری بار پی لیتا ہوں، آج پی لیتا ہوں، ابھی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے پی لیتا ہوں اس کے بعد چھوڑ دوں گا، نہیں، جام ہاتھ میں تھا، محفل لگی ہوئی تھی، کہا جاؤ، سیدنا انس کو حکم دیا اخرج فاحرقها، کہتے ہیں فخرجت فحرقتها، کہا انس یہ برتن اٹھا کے لے جا گلی میں بہا، آج کے بعد ہم شراب کو نہیں پیئیں گے۔ سیدنا انس کہتے ہیں جتنی شراب پڑی تھی میں نے جا کے گلی میں بہا دی، جب گلی میں دیکھا فجرت فی سکک المدینہ، مدینہ کی گلیوں میں شراب بہ رہی ہے، کیونکہ آج اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا ہے کہ شراب حرام ہے۔ یہ تھا تقاضا محبت کا۔ وہ عورت، آج کسی شرابی کو شراب چھڑانی ہو نا تو کتنا مشکل کام ہے۔ شرابی کو شراب، پتہ ہے آپ کو، نشہ، لت، بڑی بری لت ہے، ڈاکٹر طرح طرح کی ادویات اور میڈیسن دے دے کے اس کو شراب کے نشے سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شراب کے نشے سے دور کرنے کے لیے اسے اچھی اچھی غذائیں کھلائی جاتی ہیں، لیکن شراب پینے والا شراب نہیں چھوڑتا۔ لیکن اللہ کے رسول کے صحابہ کی اتباع اور پیروی دیکھیں کہ سمعنا و اطعنا، سنا، حکم سنا، اعلان سنا، شراب مدینے میں بہا دی گئی، اور مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان مصطفیٰ ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، اس کے صحیح مصداق اگر ہیں تو وہ صحابہ ہیں۔ اور یہ ہے محبت رسول کا تقاضا۔ آج ہم محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن گھر سے اٹھ کر مسجد میں آنا ہمارے لیے مشکل کام ہے۔ آج ہم محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن سنت رسول کو اپنانا ہمارے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ یہ کیوں نہیں رکھتے؟ دنیا والے باتیں کرتے ہیں، دنیا والے تانے دیتے ہیں، لوگوں کی باتوں کا خیال کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے اپنی عزت بنانے کے لیے اگر نبی کی سنت کو ٹھکراؤ گے تو کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ صحابہ تو وہ تھے کہ جنہوں نے دنیا والوں کی باتیں تو سن لی، لیکن کبھی بھی نبی علیہ السلام کی سنت کو نہیں ٹھکرایا، آپ کے طریقے کو نہیں چھوڑا، آپ کے طریقے کے لیے اپنا تن من دن قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، بات یہیں پہ آ کے ختم ہوتی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اللہ سے محبت کرنا تو پھر رسول کی پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ ذرا آیت پہ غور کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تم
ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر رسول کی پیروی کرو، اور رسول کی پیروی کرو گے تو پھر تم تو اللہ سے محبت کر ہی رہے ہو، اللہ بھی تم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ رسول کی پیروی سے پہلے تم اللہ سے محبت کرتے تھے، تم محب تھے، اللہ محبوب تھے، لیکن جب تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اور اطاعت کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اس کے بعد تم محبوب ہو، اللہ محب ہے، اللہ تم سے محبت کرنا شروع ہو گیا ہے، اور جس سے اللہ محبت کرنا شروع کر دیں اس بندے کے تو پھر دنیا اور آخرت میں وارے ہی نہیں آ رہے ہیں، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ لیکن آج پھر وہی بات کہ جس طرح صحابہ نے آپ کی پیروی کر کے دکھائی ہے، جس طرح صحابہ نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے دکھائی ہے، اس طرح اگر ہم فرما برداری کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات اور آپ کی احادیث اور آپ کے طریقے پر چلنے کی اور آپ کے فرمان پر لبیک کہنے کی اور آپ کی سنتوں کی پیروی کرنے کی اور اپنے گھروں میں سنت کا ماحول بنانے کی اور نماز کا اور پردے کا اور حیا کا ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔